سمیر کو آخری رکوع پڑھاتے، رکوع پڑھانے کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے، پھر اس کے بعد بہت لوگوں سے ویٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ دعوت کے واسطے۔ پہلے نشست میں بچے بیٹھتے، بعد میں بڑے بچے بیٹھتے، اور دل سے دعا کرنا، دل سے اللہ ایسے تو سمیر ہونے لگا کہ میں بھی قرآن ہونے کرنا۔ سنتے ہیں ہمارے بچے پیچھے کھیلتے ہیں، میں بھی قرآن ہونے کرنا، میرا بھی حضرت اللہ سے دعا ہونا، تو کوئی ارادہ ہونا کبو۔ ہمیں ننھے بچہ تو وہی سال مدرسے میں حافظ صاحب ابھی کو بولو نا دعا کراتی تو ہمیں بھی وہی سال تم آسان میں بیٹھ کو تمہارا بیٹھ کو ہمیں بھی دعا کر لینے کا اللہ ہمارے بھی حافظ صاحب بنا ہوگا وہ۔ اب وہ قرآن ہو جائے اس ٹائم کو، انہوں کا قرآن ہو گیا، انہوں کا قرآن ہو گیا اس ٹائم کو ہمیں دعا کر لینے کا اللہ کے فضل سے۔ آج کیا ہوئی ہے الحمدللہ ہمیں قرآن ختم ہو کے سنا ہمیں دعا کراتے ہیں۔ سرنا اللہ کا صحیح کرم یہ معمولی کرم نہیں۔ مان لیا عرفان حق صاحب ہندے زبی اللہ ہندے بہت بار محسوس کرتے اسے، الحمدللہ محسوس کر کو بھی ہے۔ سمجھنا تو تمہیں بھی دعا کر لینا، بھائی کو بچے بھی اللہ ہمیں ہمارا بچہ بھی پڑھانا، ہر بچے بھی اللہ ہمیں ہمارا بچہ بھی قرآن پڑھانا، جے کنارے ادھر ہمیں ہمارا بچہ بھی پڑھانا، تجویز سے پڑھانا ماشاءاللہ پورا تجویز سے۔ ہم سمیر قرآن ہونے کے لیے بڑا خوشی سی ہے، الفا والی امام کا بڑا توجہ ہے سمیر کے اوپر بھی، عرفان کے اوپر بھی۔ سمیر جو ہے پڑھن میں شارپ ہو گیا، اچھا ختم کرے ماشاءاللہ۔ تمام میں بھی بہت سارے بچے تجوید میں پرسوں عرفان کا 3 دن کا کہنا، 3 دن ہمیں اس سے پہلے کا کہ کہنا ہاں بھوپال کا اس ٹائم کو ماشاءاللہ میں عرفان کی کلاس والے کے بھائی کو بچہ کے مرد بچہ کے سبق سنے، بہت اچھا ہے، سچ میں بولتا ہے تجوید زبردست ہے۔ قاعدے کچھ تو اکثر بچے بتائیں، بعض بچے سیدھا بتانا سیکھو گے میرے علم کے حساب سے۔ بہرحال بہت اچھا عرفان کلاس والے تجوید میں زبردست ہے، تو تجوید ابھی اچھا بھی ہے کرتے بھی کیا دعا کر لینا اللہ ہمارا بھی قرآن ہونے کرنے کا توفیق دے، اور ہمارا بچہ بھی قرآن ہونے کرنے کا توفیق دے۔ ہر ایک بچہ ہر ایک بچی قرآن پڑھنا ضرور آنا، یعنی ایسا ہی ہمیں پڑھنے کے ہمارے بچے بھی پڑھنا کو دعا کر لینا۔ آج ہمارا چچا ہوندے، ہم ماموں ہوندے، ہمارا گھر کے دوستا ہوندے، انگلش پڑھنا بھی آتا چلے جانا کو، تیلگو پڑھنا بھی آتا، کیا پڑھنا آتا نہیں؟ کیا پڑھنا آتا نہیں جی؟ قرآن پڑھنا آتا ہے، آتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ چلے جنو ہے عورتہ قرآن پڑھتے سنو، امی نہ ہوندے، چاچی نہ ہوندے، چلے دوستہ میں رشتہ دارہ میں ہتے، لیکن انہوں روزانہ قرآن پڑھنے، انہوں روزانہ اس کی پابندی کرنے، پھر یہ صحیح ہے، پھر یہ اچھا طریقہ ہمیں بولنے کا پورا مطلب کیا ہو، ہمیں بھی دعا کر لینا اللہ ہم بچہ کو قرآن ہونے کرنے کا توفیق دے وہ بول کو، اور اللہ یہ قرآن سے ہم دور کرنا رکھو کو دعا کرنا، قرآن سے ہم کو قرآن کیس کی کتاب معلوم، قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ قبر میں روشنی دیتے، اللہ قبر میں قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پڑھ کو عمل کرنے کی وجہ سے یہ قرآن اللہ سے جھگڑتا، یہ قرآن اللہ سے شفاعت کرتا۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یعنی روزہ اور قرآن کیا کرتا؟ اللہ کے سامنے ریکمنڈیشن کرتا، اللہ اسے تو جنت میں ڈالو۔ سنتے ہیں جی عرفان کلاس والے کونے والے، تو روزہ اور قرآن اللہ سے یہ ہوتا، اللہ سے ہمارے بارے میں شفاعت کرتا۔ اس کے واسطے قرآن کو بالکل پابندی سے پڑھنا،
بالکل روزانہ پڑھنا. یعنی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھے. کیا بات لکھے؟ کون ہے تو قرآن کو حفظ کرتا کی، کون ہے تو قرآن کو اچھا یاد کرتا کی، اللہ اسے دوسرے پڑھنا بھی جلدی ذہن میں چڑھی سی کا کرتا. مالیا میں یہ بات صحیح بولتا. میں مجھے مالیا سے کہا تو میں ہم کلاس والے خالی اما پارے والا کو دے گیا، اما پارے والے کو میں سیدھا پڑھاتا بھی نہیں جی الحمدللہ. لیکن پھر بھی کیا بولے تو ہمارے اما پارے والے کیا کرتے ہیں معلوم؟ کیا بولتے ہیں لمبے کو نیلا زیرا سورہ پڑھتا ہے یہ گنو، حالانکہ اسے لمبے کو نیلا یاد کرائیں پھر وہ کوس پر کیسے یاد ہے کہ آپ سب صحیح مانو ملے والے صحیح بول رہے ہیں. لمبے کو نیلا زیرا سورہ 2 آیت پڑھتا ہے. ارے ماشاءاللہ. پھر ہمیں گزر ہے کہ بھائی یہ ہمارا تینوں پیپر میں کیا ہے نا، وہ سورہ وضحیٰ ہے، القاریہ ہے. وہ نہیں سیکھا کم کا کوسا کہ آیت کا ٹکڑا پڑھا ہوں، وہ سورہ نہیں سیکھا. سنا ہے نومان جی مجھے ہما کلاس کی اما پارے والے پڑھتی ہے تو بڑا تعجب کا ہوا. ارے کیا ہو رہی نو یاد کرے نہیں کیا کرے نا قرآن کی آیت کیسے آیت ہے بولے. تو بولنے کا مطلب کیا، اللہ ناظرہ پڑھتی ہی تو حفظ بھی کیسے یاد کرائے تاکہ ہم آپ کے سامنے آتا ہے ویسے یاد ہوتا ہو. حفظ بھی ویسے یاد ہوتا ہو ہمارے سامنے آتا ہے. ملے والے نمبر میں اچھا بھی اس کے بارے میں لگڑتے ہیں. الحمدللہ ہمارے مکتب میں سر کیا بولتے ہیں ہمارے کالا تالاب میں بھی لگڑتے ہیں. اس کے بعد سے جو ہمارے حضرت صاحب بولنے کا کہتا ہی تو ناظرے میں لگڑے جاتا کہ آدمی بولتا اچھا حفظ جلدی یاد کرتا. اتنا بھی کہیں کو ڈیفائنٹ کلاس والا کہہ لو بلے بلے نہیں ایک 25-30 سورہ کم آتے الحمدللہ. ارے اسے بھی ضرور بھی 25-30 سورہ جمع گائے. تو بولنے کا مطلب کیا انشاءاللہ قرآن کو پڑھنا پابندی سے پڑھنا. ایک بات بولوں میں آپ سب کو دیتا ہوں. میں حضرت کے بارے میں بولے میں نہیں رہی تمام کیا عرفان حافظ صاحب بھی میں ایک بار حیدرآباد کے حضرت آگے جوڑو ایک لال داڑھی والا دیکھے ہمیں کنا کے دیکھے نہیں باشی دو ہمیں بڑلا گوڑا میں گئے. بڑلا گوڑا واہ مدرسے میں ایک بچہ بولیا ہمارا عرفان حافظ صاحب نے سنے میرا خیال سے کیا بولے معلوم زبی اللہ ہمارا ایک مجھے جانتا سا ایک بچہ ہے زبی اللہ ادے وہ دستے ہیں دیکھا وہ لال داڑھی والے اجلے سر کے انہوں انچے انہوں دیکھو زبان سے کوسا کہ پڑھتے تھے زبان سے پڑھتے تھے. مہینہ کے بارے میں سنے حیدرآباد والے کہتے ہیں انہوں کیا وہ بچہ وہ مدرسے میں پڑھتا ہے خالی لیکن حیدرآباد والا ہمیں والے تو یہ حضرت روزانہ کھانا پینا سو جانے کا ٹائم کاٹ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتے چھتے. کیا تو سامان بیچنے کا ہے کیا تو بزنس کرنے کا ہے پڑھتے ہیں, کیا تو فلانا کام کرنے کا ہے پڑھتے ہیں. میں حضرت کو کیا بولتے ہیں اسے حضرت بیان کرتے ہیں, وہ حضرت کو بھی دیکھیں بھائی وہ مدرسے میں 2 روز کی 1 روز کی حضرت میں 2 روز رہے سوری ملے نہیں وہ 2 روز میں حضرت کا بیان چند تو گجر رہ لے حضرت کا بیان وقت جاتا ہے ذرا بیچ میں آدھا گھنٹہ گیپ ہے ریسٹ ٹائم, وہ ریسٹ ٹائم میں بھی چھوڑ نہیں دی کیا پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن, وہ 15 منٹ بھی چھوڑ نہیں. انہوں ضرورت کو جاتے اس ٹائم کو بھی دیکھیں بھائی پیشاب کو جاتے اس ٹائم کو وہ بیت الخلاء کے قریب آتے اس ٹائم کو ٹک کے اب مسجد سے لے کو وہ بیت الخلاء کے نچو گئے لیکن بھی ہادہ صف تو ہو جاتا نا کو بول کو ہادہ صف میں تو بھی قرآن پڑھتے ہیں. سمجھ میں آیا تو وقت قرآن کا تلاوت کرنے والے آج بھی اللہ والے ہیں. سمجھ میں آئی اللہ والے کی کتاب میں لکھو ہے بولے ایک اللہ والے گزر جاتے شام میں روتی کی تو کیا ہو پوچھے تو کتنے پرانا ہونے کرے 4000 پرانا ہونے کرے کتنے پرانا 4000 ہمارا زندگی میں مل یعنی 4000 پرانا ہو جائے گا تو معمولی بات نہیں ہے. تو اس کی ہمیں پابندی کرنا انشاءاللہ اور روزانہ تلاوت کرنا کریں گے انشاءاللہ. آؤ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم. بہت ہی خوشی کا موقع ہے. آپ یہاں آ جاؤ, آگے آ جاؤ. بہت ہی خوشی کا موقع ہے, بہت ہی فخر کا موقع ہے. یہ ایک اعتبار سے بولے تو میرے لیے بھی بڑا خوشی کا موقع ہے. یہ میرے لیے بھی, اصل میں قرآن ختم ہوا سمیر کا, سمیر کے واسطے بھی خوشی کا موقع ہے, اور سمیر کے امی ابا دادی دادا نانی نانا جتنے بھی ہیں سب کو خوشی ہے, اور ان کے سب رشتہ داروں کو خوشی ہے. کیوں؟ قرآن ختم ہوا. لیکن ایک اعتبار سے مجھے بھی خوشی اس بات کی ہے. دو وجہ ہے میری خوشی کی. ایک وجہ تو یہ کہ جب شاگرد کا قرآن مکمل ہوتا ہے تو استاد کو ایسے بھی خوشی ہوتی ہے. شاگرد کا, ادھر بچے ادھر توجہ, شاگرد کے قرآن ختم ہونے پہ استاد کو ویسے بھی خوشی ہوتی الحمدللہ. لیکن ایک بہت ہی خوشی مجھے اس وقت یہ ہے, میں تمہارے سر کا ایک ٹیمپو وہ کونے میں بیٹھ کو میں بھی پڑھوں. یہ مکتب کے اندر ایک زمانے میں تقریباً 2010 میں یہ مکتب جب قائم ہوا, اس وقت میں ہمارے ضرور اللہ حضرت بھی ہے اور میں بھی ہیں, ہمیں بھی نورانی قائدارے کو چھوٹے چھوٹے بچے تھے کونے میں بیٹھتے تھے. پھر اللہ مدرسے کا سفر کرایا, علم دین سے آراستہ کیا. اس کے بعد پھر اللہ یہی خدمت کا موقع بھی دیا. جب سے ضرور اللہ حضرت بولتے رہی, ہمیں بھی جس وقت میں سراج العلوم نمبور میں پڑھتے رہا تو اسی طرح قرآن ختم کی دعائیں ہوتی تھی. ہمیں بھی وہاں بیٹھ کو دیکھتے, غور سے سنتے تھے. آخری رکوع چلتی ہے, میرا کب ہوتا کی کیا ماں بچے, یا بیٹھ کو آخری رکوع میں کیوں پڑھنا کی, وہ ہمیں بھی وہاں بیٹھ کو سوچتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا, آپ لوگ پورے دیکھے, آپ بھی ہیں, اللہ کے فضل سے ہمارا آخری رکوع یہی 4 دیواری میں ہوا. جی میری خوش قسمتی, نورانی قاعدہ بھی یہاں پڑھا, اور خود میری آخری رکوع میرے استاد محترم اسی مکتب میں کرے. پھر ایک اور خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ میں اپنے شاگرد کو یہی جگہ میں بیٹھ کر آخری رکوع پڑھانے بیٹھا ہوں. میں بہت کنٹرول کرتا ہوں, ورنہ مجھے خوشی سے اچھلنے کا دل کرتا ہے. ضرور حضرت بولے سرکار ایک وقت میں ہمیں بھی وہ بیٹھ کو پڑھتے تھے, پھر یہاں آپ کو آخری رکوع پڑھے, اس کے بعد پھر آگے آپ کو پڑھانے کی توفیق دیا. یہ پورے باتیں آپ سے بول کے سمجھانا یہ چاہتا ہوں, تمہیں بھی محنت کرو. دیکھو سمیر کا قرآن ختم ہوا تو کیا تمہارے بیچ میں رکوع پڑھا یا نہیں تو اوپر سے اتر گیا. ادھر سمیر
تمہارے بیچ میں رکھو، تمہارے ساتھ اسکول کو جاتے بھی، تمہارے برو رہتے بھی، تمہارے برو کھیلتے بھی، تمہارے برو عیدگاہ میں بھی رہتے بھی، تمہارے ساتھ کھیلا میں، کھانا میں، ہر جگہ میں ساتھ رہا نہیں رہا، تمہارے ساتھ رہتے چن بھی پڑا، اس کا قرآن ہوا، آپ کا بھی ہونا ہے، پڑھا نہیں پڑا تمہارے ساتھ، نہیں تو اوپر سے ایک دم اتر کو آپ آخری رکو پڑھاتا ہے۔ تمہارے بیچ میں کا ایک بچہ جو آگے بڑھا، اور آپ ہوگا بچیاں، تمہارے میں سے ایک بچی جو آگے بڑھی، ختم قرآن ہوا، پھر سمیر کا، آپ ہوگا، یہ موقع کو غنیمت سمجھو، کیونکہ ختم قرآن کے موقع پہ دعائیں قبول ہوتے ہیں۔ ان سے ضرور حضرت بولتے رہے، ہمیں وہاں بیٹھ کو دعا کر لیتے، وہ ایسے ہمیں کیا کرتے تھے، وہاں بیٹھ کو کس کا تو یا ختم قرآن ہوتا ہے تو ہمیں دعا کر لیتے تھے، ختم قرآن پڑھاتے ہیں تو آنکھوں میں پانی آتے تھے کہ میرا کب ہوتا ہے، اللہ اللہ میرا بھی جلدی ختم قرآن کرا، ہماری بھی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، پھر اللہ وہ دعاؤں کو قبول بھی کرا۔ اس لیے اب بس میں شروع کرتا ہوں آخری رکوع کے ہونے کے بعد دعا ہوتی فوراً، دعا کے بعد کھانا کھانا ہے، اللہ کے فضل سے بچے کا قرآن مکمل ہوئے سو خوشی میں ان کے والدین جو ہے دعوت کا بھی انتظام کرے، ان کے والد صاحب درخا والی ماموں دعوت کا بھی انتظام کرے آپ لوگوں کے واسطے۔ تو دعاؤں کا موقع ہے، تو سب بچوں سے توجہ چاہتا ہوں، میری طرف دیکھیں ادھر، ختم قرآن کے دعے میں شرکت کے واسطے آسمان سے فرشتے بھی آتے، فرشتے بھی ہمیں پڑھتے سو لفظہ قرآن کے پڑھتے، ایسی مبارک وقت میں آپ لوگ گڑبڑ کرے گا لوگ، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو علم سے محرومی کا ذریعہ ہو۔ جی توجہ سے سنو، قرآن جب پڑھا جائے تو توجہ سے سننا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی ظلال وعیون، ان المتقین فی ظلال وعیون، وفواکہ مما یشتہون، وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انا كذلك نجزي المحسنين، انا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين،
ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدقت يا مولانا العلي العظيم صدق الله العلي العظيم ہاتھ اٹھا لو دعا کریں الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين
اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وعذاب الآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا، اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا وجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين یا اکرم الاکرمین. پیارے اللہ، اس وقت میں بڑی خوشی اور مسرت کے موقع پر آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرنے والے طلباء، طالبات، دیگر مہمانان اور خواتین آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے ہیں. پیارے اللہ، خوشی کا موقع ہے، ختم قرآن کا موقع ہے. اس موقع پر دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. پیارے اللہ، ہم آپ سے مانگنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے ہیں. اللہ جی، کمزور بندے ہیں. پیارے اللہ، کمزور بندے ہیں. اللہ جی، آپ غنی ہیں، آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں. اللہ جی، آپ نے کرم کیا ہے. پیارے اللہ، آپ نے کرم کیا ہے. پیارے اللہ، ہماری زندگیوں پر بھی رحم فرما دیجیے. پیارے اللہ، ہمیں علم نافع عطا فرمائیے. پیارے اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. پیارے اللہ، تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے. پیارے اللہ، یہاں پر اللہ عزیز محمد سمیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم قرآن کا موقع ہے. پیارے اللہ، ابھی آخری رکوع کی تلاوت بھی ہوئی ہے. پیارے اللہ، اس کو آپ اپنے دربار میں قبول فرمائیے. لغزشات اور کوتاہیوں سے درگزر کا معاملہ فرمائیے. پیارے اللہ، اسی طرح ہمارے مکتب فیض القرآن میں پڑھنے والے جتنے طلباء طالبات ہیں، پیارے اللہ تمام کو علم نافع عطا فرمائیے. پیارے اللہ، علم نافع عطا فرمائیے. اللہ جی، یہ بچے اسکول جا کر صبح و شام اللہ مکتب پا کر یہاں پر مکتب کی تعلیم، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، عقائد کو صحیح کرتے ہیں. پیارے اللہ، ان سب کو اللہ اپنے قرآن مکمل کرنے کی، حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. پیارے اللہ، بھی یہ جو بچہ سمیر کا اللہ ناظرہ قرآن مکمل ہوا ہے، پیارے اللہ اس کے ناظرے کو پختہ فرمائیے. پیارے اللہ، اتنا پختہ فرمائیے کہ حفظ آسان ہو جائے. پیارے اللہ، حفظ کی توفیق عطا فرمائیے. پیارے اللہ، مکمل قرآن مجید کی حفظ کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. آگے قرآن کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائیے. پیارے اللہ، قرآن کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیے. پیارے اللہ، اس بچے کو دنیاوی علم اور دینی علوم سے آراستہ اور پیراستہ فرمائیے. پیارے اللہ، دین اور دنیا دونوں جہاں میں ترقی عطا فرمائیے. پیارے اللہ، اس بچے کے والدین جو اس بچے کے لیے دن رات محنت کیے ہیں، پیارے اللہ اسکول کے تعلیم کے پیچھے، مکتب کے تعلیم کے پیچھے، اللہ ان کے ماں باپ جو دن رات کے بچوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں، پیارے اللہ جزائے خیر عطا فرمائیے. اللہ جی، اس بچے کو، اس بچے کے قرآن کریم کے علم کی برکت سے اللہ ان کے والدین کے لیے آخرت میں اللہ نجات کا ذریعہ بنا دیجیے.
پیارے اللہ جنت الفردوس کا اللہ ذریعہ بنا دیجیے۔ پیارے اللہ اسی طرح اس بچے کے ختم قرآن کے طفیل اللہ جتنے بھی اللہ ان کے رشتہ داروں میں مرحومین ہیں، پیارے اللہ تمام کی بخشش کے فیصلے فرمائیے۔ پیارے اللہ بخشش کے فیصلے فرمائیے۔ جتنے بھی خاندان میں بیمار ہیں، پیارے اللہ تمام کو بھرپور صحت کی اللہ توفیق عطا فرمائیے۔ صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ ہمارے مکتب میں جتنے طلبہ طالبات پڑھتے ہیں، کم از کم 120 طلبہ اور طالبات کی تعداد ہے۔ پیارے اللہ ان سب میں سے کسی کو بھی ضائع مت فرمائیے۔ پیارے اللہ دین اور دنیا دونوں جہاں کے علوم سے انہیں سرفراز فرمائیے۔ پیارے اللہ خصوصاً ان بچوں کے لیے قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کو بچیوں کے لیے کھلانے کے واسطے جو اللہ ہمارے درگاہ والاماموں انتظام کیے ہیں اور ان کے جو گھر والے رشتہ دار ہیں سب کو قبول فرمائیے۔ پیارے اللہ جتنا پیسہ اس کے اندر لگا ہے، ایک ایک روپیے کے برابر جتنے بھی اللہ ان کے نیکیاں ہیں، پیارے اللہ ان سب کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ بھرپور نعمت بدل دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیے۔ اسی طرح اللہ ہمارے عمرے کے سفر کے لیے ہمارے منیر تایا اور تئی جو اللہ عمرے کے سفر کی تیاری ہوتی ہے، اللہ جی کے بچوں کے لیے میٹھے کا بھی انتظام کیے ہیں، پیارے اللہ ان کو اللہ بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے۔ اسی طرح ان کے عمرے کے آنے جانے کے سفر کو اللہ آسان فرمائیے، کامیاب فرمائیے، مکمل عمرہ صحیح ادائیگی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ آخر میں ہم آپ سے یہی التجا کرتے ہیں، پیارے اللہ اس ختم قرآن کی برکت سے ہم سب کی بخشش کے فیصلے فرمائیے۔ اللہ جی یہ بچے سمیر کو آگے کی تعلیم جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ دین اور دنیا کی دونوں اللہ کامیابی سے اللہ ان کو آراستہ خود فرمائیے۔ ان کے خاندان کو رشتہ داروں کو اللہ آسانی کے ساتھ اپنے کاموں میں اللہ کامیابی عطا فرمائیے۔ خصوصاً ہمارے درگاہ والاماموں کے اللہ ان کے جو تجارت ہے میکینک فیلڈ ہے، اللہ اس میں ان کو طاقت قوت برکت عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ ان کا جو دکان کی تعمیر ہوئی ہے، دکان کا کام ہوا ہے، پیارے اللہ ان کے دکان میں ان کے کاروبار میں وپار میں خوب خیر اور برکت عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ یہ محنت کر کے حلال رزق کمانے کی فکر کرتے ہیں، پیارے اللہ ان کے محنت کو قبول فرمائیے۔ پیارے اللہ ان کو بھرپور اجر عظیم عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ حلال رزق میں وسعت عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ ان کے دکان کے اندر اپنے کام کے اندر خیر اور برکت کے فیصلے فرمائیے۔ اسی طرح سمیر کے بڑے بھائی اللہ محمد عرفان، پیارے اللہ اس بچے کو بھی اللہ ختم قرآن کی مکمل قرآن دین اور دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کی مکمل طور پہ اس بچے کا بھی جلد سے جلد قرآن ختم ہونے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ اسی طریقے سے ہمارے اللہ ناظرہ الف میں با میں جتنے بھی طلبہ ہیں جو اللہ ابھی اس وقت ناظرہ الف کے بچے قریب ختم قرآن کے قریب ہیں، پیارے اللہ ان کے آخری مراحل کو آسان فرمائیے۔ پیارے اللہ اس مختصر سے دعا کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں محض اپنے فضل اور کرم کے ساتھ قبول اور مقبول فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذريته وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لك يا رب العالمين۔